अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। जी आज मैं सुबह उठी और मैं किचन में गई नाश्ते के लिए। नाश्ता बनाना मैंने शुरू किया और चूल्हा जलाया, तवा रखा, ऑयल गरम किया। इधर मैंने कहा कि स्लाइस गरम कर लूँ। स्लाइस गरम करने के लिए मैंने टोस्टर को ऑन किया। यार वो मैंने नया मंगवाया तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह से ऑन करना है। पहले वाला जो मेरे पास टोस्टर था वो उसका कुछ इस तरह से नहीं था। वो इस टोस्टर की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी करना क्या है। इसके 2-3 बटन थे तो फिर मैंने कोशिश की, पीछे से ऑन किया, 1-2 दफ़ा इसको चेक किया तो फिर मुझे समझ आ गई। फिर मैंने स्लाइस जो है वो गर्म की और मेरा अंडा भी उतनी देर में हाफ़ फ्राई हो गया था। मैंने कहा चले नाश्ता करते हैं। आज हफ्ते का दिन था तो मैंने कहा कि आज देखती हूँ कि क्या करना है। सोच तो इधर उधर काफ़ी आ रही थी कि आज काम बड़े नज़र आ रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। करना इस वजह से क्या है कि पानी हमारा इतना ज़्यादा इशू हुआ था पानी का। तो मैंने कहा अच्छा आज देखती हूँ, अगर तो पानी आ जाता है तो जल्दी से जो है कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं बच्चों के, वॉश कर लेती हूँ। इतनी देर में मैंने जब देखा तो मेरे स्लाइस भी गर्म हो गए। और मैंने आपको बताया ना, मुझे इसकी अभी इतनी कोई समझ ही नहीं आ रही कि इसको किस तरह से करना है ऑन तो मैंने कर लिया था, कुछ और समझ नहीं थी आ रही इसकी। तो मेरा अंडा तो पक चुका था। मैंने कहा चले स्लाइस गर्म होते हैं तो फिर नाश्ता बैठ के करते हैं। इतनी देर में मैंने डिसाइड किया कि आज ना कुछ काम इस तरह का करते हैं कि कपड़े धोने वाले हैं और पानी जो है ना वो आ चुका था। मैंने कहा चले कपड़े वॉश कर लेते हैं। स्लाइस मेरे गर्म हो गए, चाय मैंने ऊपर रखी और मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गई। नाश्ता करने के लिए जब मैं बैठी हूँ तो मैंने कहा कि आज मैं ना हफ्ते वाले दिन तकरीबन हमारा जो आगे पीछे खाना, ये हमारा बिल्लू जो है ना वो सो रहा था। तो मैंने इसको देखा, मैंने कहा ये सो रहा है, तो फिर मैं नाश्ता करने बैठ गई। और जो हफ्ते का दिन होता है ना उस दिन मैं ज़्यादातर खाना वगैरह नहीं बनाती, क्योंकि जो 1-2 दिन के पहले थोड़े थोड़े से सालन पड़े होते हैं उनको ही हफ्ते वाले दिन ना हम ज़रा कर लेते हैं। फ्रिज साफ़ भी हो जाती है और वो जो है खाना भी जो थोड़े थोड़े से सालन और इधर उधर का जो चीज़ें रखी होती हैं वो हम उसको खा लेते हैं, क्योंकि सैटरडे वाले दिन काम बहुत ज़्यादा करने वाले होते हैं। इतनी देर में मेरा नाश्ता हो गया कंप्लीट और ये मैं गई, जब कपड़े देखे मैंने तो इतने भरे हुई टोकरियाँ थी कपड़ों की। मैंने कहा आज तो कपड़े लगाने पड़ेंगे। फिर मैं गई किचन में, मैंने सर्फ़ निकाला और मैं आ गई दोबारा मशीन के पास। ब्रेड मैंने रखी फ्रिज में और देखे कि फ़्रिज में अंडा ही कोई नहीं। मैंने कहा चलो जी अब बच्चे उठ के क्या खाएंगे। उतनी देर में मैंने कहा चले मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। मैंने सारे कपड़े निकाले और उनको अलग-अलग से करना शुरू किया। कपड़े माशाल्लाह से इतने ज़्यादा थे, मैंने कहा आज तो सारे कपड़े धुल लेना मुमकिन है। आधे मैंने कर लिए और आधे मैंने कहा कि 1-2 दिन बाद आधे धो लेंगे। उधर से मैंने ये दही जमाई थी, मैंने कहा देखती हूँ दही बन गई है, अगर तो बच्चे उठ के नाश्ते में दही खा लेंगे। जैसे ही मैंने देखा दही को तो अल्लाह का शुक्र है दही भी बड़े अच्छे से बन गई थी। मैंने कहा चलें ये मैं फ्रिज में रखती हूँ और मैं जाती हूँ कपड़े धोने के लिए। अब कोई मसला नहीं, बच्चे उठेंगे आराम से दही वगैरह का नाश्ता कर लेंगे। उतनी देर में मैंने कपड़े वॉश किए और मेरा तकरीबन आधा दिन गुजर गया। जैसे ही मैं फ्रिज की तरफ आई, अंडे वगैरह मैंने चेक किए, मैंने कहा देखती हूँ और क्या है इसमें, सैटरडे का दिन है, बच्चे उठेंगे खाने के लिए उनके कुछ है कि नहीं है। तो मेरे माइंड में आ गई फ्रिज साफ़ करनी। मैंने कहा लो जी सालन तो आज कोई बनना नहीं है तो चलो आज फ्रिज की सफाई करें। बच्चे अभी सो रहे थे, मैंने जल्दी से आई किचन में और मैंने फ्रिज को निकालना चीज़ों को शुरू कर दिया। मैंने कहा जितनी देर में बच्चे उठेंगे उतनी देर में मैं फ्रिज वगैरह जो है वो उसको अच्छी तरह क्लीन कर लूँगी। गर्मियों में आपको पता ही है कि गर्मियों में तो ये 2-3 दफ़ा लाजमी फ्रिज का साफ़ होना ज़रूरी होता है। ऊपर से बरसात हो तो बरसात में तो मस्ट है कि इसको साफ़ करना ही करना है, क्योंकि आपको पता है इतना ज़्यादा, एक तो लाइटें इतनी जा रही होती हैं, ऊपर से फ्रिज को खाली करना, फिर वो दोबारा कूलिंग होना,
اتنا زیادہ مسئلہ کرتی ہے کہ اس کو 3 سے 4 گھنٹے پھر چاہیے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ چیزیں خراب ہو جائیں گی، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ اتنا زیادہ حد نہیں تھا چیزیں کھانے والی فریج میں. 1-2 سالن تھے اور 1-2 چیزیں تھیں. تو میں نے کہا آج تو موقع ملا ہوا ہے، آج تو فریج صاف کریں، بچے بھی گھر میں ہیں، چلے تھوڑی سی میری ہیلپ ہو جائے گی. تو میں نے فریج کو صاف کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بچوں کی ہیلپ کے بغیر تو میں کچھ بھی جو ہے نا اتنا نہیں کام کر سکتی. اگر کچن کو دیکھ لیتی ہوں تو پھر میرے سے کپڑے نہیں دھونا مشکل ہو جاتا ہے. اگر میں کپڑے دیکھتی ہوں تو پھر میرے لیے اس طرح کی چیزیں ہیں جو وہ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی. فریج میں نے کہا صاف ہونے والی ہے، لیکن کس طرح کیا جائے ان کو، کیونکہ بچوں کے اپنے سیٹرڈے سنڈے والے دن ماشاءاللہ سے اتنے کام ہوتے ہیں کہ پھر بندہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنا کام روک دیں اور میرے کے ساتھ پہلے کام کریں. میں نے کہا آج میں نے جب فریج کو نکالی ہوں گی نا چیزیں تو بچے اٹھیں گے دیکھیں گے تو پھر وہ میرے ساتھ ہیلپ کروا دیں گے. اس لیے میں نے ان کے اٹھنے سے پہلے ساری فریج کو باہر نکالی چیزیں اور میں نے صاف کرنی شروع کر دی. جیسے ہی بچے اٹھے انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا بھئی کپڑے تو میں نے دھو لیے، میرا آدھا دن گزر گیا، کپڑے میں پورے نہیں دھو سکی اس لیے کہ کپڑے ماشاءاللہ بہت زیادہ تھے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کا بھی مسئلہ کافی دنوں سے ہماری طرف چل رہا ہے. تو وہ دن میں ایک ٹائم پہ نا آدھے گھنٹے کے لیے صرف کھولتے ہیں، تو آدھے گھنٹے میں جتنی ٹینکی بھرتی ہے نا تو پھر اسی سے کام چلانا پڑتا ہے. میں نے کہا جو بہت ضروری کپڑے ہیں نا وہ تو میں دھو لوں، اور باقی جو ہیں وہ پھر انشاءاللہ یا سنڈے کو تو یا پھر منڈے کو لگے گی. آدھے میں نے دھو لیے، بچوں کی پینٹیں وغیرہ دھو لی میں نے، اور میں آدھے کپڑے چھوڑ کے وہیں تو میں فریج صاف کرنے آ گئی. میں نے کہا چلیں اب فریج صاف کرتے ہیں. اتنی دیر میں جو ہے نا کپڑے میرے دھل گئے تھے. میں نے کہا چلیں اب کوئی جیسے ہی کوئی اٹھتا ہے تو پہلے تو کہوں گی نا کپڑے اوپر ڈال کے آئیں چھت پہ. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ فریج کے ساتھ ان کو کہوں گی میری تھوڑی سی ہیلپ کریں. تو میں فریج صاف کرنے کے لیے لگ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا آج کھانا وغیرہ تو کچھ بھی نہیں بننا، کیونکہ سالن وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے میں نے آٹا وغیرہ بھی گوندھ لیا. بس نہیں دیکھا تو میں نے فریج میں دیکھا ہی نہیں کہ انڈے کوئی پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑے ہوئے، کیونکہ سیٹرڈے سنڈے والے دن اگر کوئی سالن ہو یا نہ بھی ہونا تو بچے آملیٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں. تو مجھے یہ فکر لگ گئی اگر ناشتے میں انہوں نے سالن کھا لیا تو پھر رات کو مجھے پھر کھانا بنانا پڑے گا. اگر میں رات کو بناتی ہوں تو پھر بس اسی طرح نہ چلتا رہا سلسلہ. میں نے کہا چلے جتنی دیر کام ہو رہا ہے اتنی دیر کام کریں، اگر ضرورت پڑی سالن کی تو پھر بنا لیں گے کچھ ہلکا پھلکا سا. اور میں کچن میں آئی، پھر میں نے جالیاں وغیرہ نکالی اور میں ان کو صاف کرنا میں نے شروع کر دیا. ساتھ ساتھ میں پانی اتنے احتیاط سے استعمال کر رہی تھی. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ پانی جو ہے میں نے کپڑے بھی دھوئے ہیں اور اب میں نے فریج کی طرف بھی لگ گئی ہوں، تو یہ نہ ہو کہ پانی کا کوئی مسئلہ ہو جائے، پانی ختم ہو جائے. تو میں اتنی احتیاط سے کبھی نلکا بند کر کے کبھی کھول رہی تھی، کبھی گلاس میں ڈال کے، تو میں رینک وغیرہ جو ہے وہ سارا کچھ صاف کر رہی تھی. میں نے کہا چلیں اب تھوڑا سا یہ ہے کہ پانی اللہ کا شکر ہے آیا تھا صبح فجر کے ٹائم. تو فجر کے ٹائم جو ہے نا آج کل آدھے گھنٹے کے لیے کھول رہے ہیں. تو میں نے فجر کے ٹائم ہی آرام سے آدھے گھنٹے کے لیے، جب آدھے گھنٹے کے لیے آیا تھا تو اتنی دیر میں نے جتنا پانی ٹینکی میں بھرا گیا موٹر لگا کے بھر لیا تھا. اب مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے سارے کپڑے اسی پانی سے دھو لیے نا تو پھر کچن کے استعمال کے لیے پانی نہیں بچے گا. اس لیے میں نے آدھے کپڑے دھوئے بڑی مشکل سے اور ان کو اسپن وغیرہ کر کے پھر میں نے نکالا اور میں فریج کی طرف آئی. اور فریج میں نے کہا چلے ہم فریج کو صاف کرتے ہیں. اس میں تو اتنا پانی نہیں استعمال ہوتا، فریج کو صاف کرنے میں اتنے پانی نہیں استعمال ہوتا، لیکن ظاہری بات ہے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو ضرورت تو پانی کی ہر ٹائم پہ رہتی ہے. اوپر سے آج اتنی زیادہ گرمی تھی، بہت زیادہ گرمی تھی، اتنی کہ کچن میں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا. لیکن میں نے کہا یہ بھی کام بہت ضروری ہے اگر آج نہ کیا تو، کیونکہ گرمیوں میں 1-2 دفعہ تو لازمی فریج کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن برسات میں تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز سے برسات کی وجہ سے اتنا زیادہ مسئلہ ہوا ہوتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور کچھ ہماری جو باہر گلی ہے اس میں گلی بنی نہیں ہوئی تو اتنی زیادہ مٹی آتی ہے تو وہ فریج میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہے. اوپر سے کلر بھی فریج کا بلیک ہے تو پھر اس کو صاف کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا چلیں آج موقع ملا ہوا ہے یہ بھی کام آج سر انجام دیں. انسان جتنے مرضی کام ختم کر لے، میں کہتی ہوں ایک کام ختم کرتا ہے اگلے دن دوسرا کام تیار ہوتا ہے. بس اسی کا نام زندگی ہے اور کام تو ختم ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کو کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس کے بعد میں نے دھونے کے بعد ان کو اچھی طرح سے میں نے کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ صاف کیا. جو ہلکا سا وہ گیلے تھے اس سے یہ ہے کہ بالکل یہ نیٹ ہو گئے. اور لیکوڈ میں نے ہلکا سا ڈال کے فریج میں سارا لیکوڈ اچھی طرح سے میں نے ڈالنے کے بعد 5 منٹ کے لیے فریج کو چھوڑا. اور اس کے بعد میں نے اچھی طرح سے ڈسٹنگ والے کپڑے کے ساتھ فریج کو دوبارہ سے کلین کیا. اور میں نے پھر اس میں فریج میں جالیاں لگانی شروع کر دیں. میں نے کہا گھنٹے سے اوپر ہو گیا، اب یہ اس کو کولنگ بھی اگر کرے گا تو اس کو 2 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ لائٹوں کا اتنا زیادہ ایشو ہوا ہوا ہے. اتنی زیادہ لائٹیں آتی جاتی ہیں کہ لائٹوں کے بغیر ظاہری بات ہے ہر کام ہی لائٹ کے ساتھ آج کل ہوتا ہے، گزارا نہیں ہوتا. اور میرا فریج دیکھے کلین ہو گیا. جیسے میرا فریج کلین ہوا تو پھر میں نے اس میں باکس وغیرہ اور میں نے باکس وغیرہ لگائے اور سارا کچھ اس میں سے آہستہ آہستہ میں نے چیزوں کو اٹھانا شروع کیا. میں نے کہا چلے اللہ کا شکر ہے آج یہ بھی کام ہو گیا ہے. تو میں نے دوبارہ فریج میں نا چیزیں لگانی شروع کر دی اور میں نے کہا اب جلدی جلدی جو ہے نا چیزوں کو سمیٹوں. سمیٹنے کے بعد دیکھتے ہیں آج اور کون سا کام میرے لیے نکلتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی میں نے صبح فریج کھولا تو اس میں انڈے وغیرہ نہیں تھے تو میں نے کہا مجھے بازار بھی جانا پڑے گا. اب میں انتظار کر رہی تھی کہ کوئی بچہ اٹھے اور ناشتہ وغیرہ کرے، اس کے بعد ہی مجھے بازار کوئی لے کے جائے گا. بچوں نے کیا ناشتہ کرنے کے بعد میری فریج کلین ہو گئی، آپ دیکھ لیں باہر سے بھی. اور اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میری فریج آپ کو کیسی لگی کلین ہونے کے بعد. اجازت دیں، اللہ حافظ.